السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اور جو پہلے سے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے لیے بہت بہت شکریہ ویڈیوز کو دیکھنے کا، لائک کرنے کا اور کمنٹس کرنے کا۔ تو فرینڈز، آج میں بنانے جا رہی ہوں مونگ دال، اور یہ مونگ دال جو ہے وہ بہت ہی مزے کی، جسٹ لائک سیم لائک ڈھابا سٹائل جو ہے وہ دال بنے گی۔ اور یہ دال بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ باقی دالوں کو بھول جائیں گے، ایون کہ چکن اور مٹن بھی آپ کھانا بھول جائیں گے، بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی۔ اور یہ میں نے 1 کپ جو ہے وہ دال لے لیا اور اس کو جو ہے وہ میں نے پانی کے اندر ڈپ کر لیا، اور میں اس کو اچھے سے واش کروں گی اور تقریباً اس کو 30 سے 40 منٹ تک جو ہے وہ میں ڈپ کر کے رکھوں گی۔ آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی ڈپ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے میں نے 30 سے 40 منٹ کے لیے ڈپ کیا، اور ابھی میں اس کو اچھی طرح سے 1-2 دفعہ واش کر لیا، اور اب میں اس کو اپنے پین میں ڈالوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی تقریباً 1 لیٹر کے قریب جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی پانی، تاکہ میری دال جو ہے وہ اچھی سے ڈپ ہو سکے اور اچھے سے بوائل ہو سکے۔ اور اب میں ڈال رہی ہوں ایک جو ہے وہ بڑے سائز کا ٹماٹر ہے میرے پاس، اس کو میں نے موٹا موٹے سلائسز میں کاٹ لیا ہے، اور یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر 1/2 ٹی اسپون کے قریب جو ہے وہ ہلدی پاؤڈر۔ اس سے جو ہے دال کا کلر بہت اچھا آتا ہے۔ تو ابھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر ریڈ پیپر، اور جو میں لوں گی تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب، ٹی اسپون، سوری نوٹ ٹیبل اسپون سے ٹی اسپون، 2 ٹی اسپون کے قریب میں ڈالوں گی، کیونکہ آگے مجھے سبز مرچ بھی ایڈ کرنی ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ بھی ایڈ کرنی ہے، تو وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ اور ابھی یہ میں لے رہی ہوں دھنیا پاؤڈر، یہ بھی میں نے لیا ہے 1 ٹی اسپون کے قریب، اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ جو وہ مرچیں جو پانی میں مکس ہو جائیں۔ ویسے تو بوائلنگ میں ہو جاتی ہیں، لیکن میں اس کو مکس کروں گی۔ اور اب میں لوں گی اپنا لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے 3 سے 4 ٹیبل اسپون کے قریب، اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو۔ اور اب ایک صرف میرا سپائس رہ گیا، اور وہ ہے میرا نمک، جس کے بغیر کھانے کا ٹیسٹ نہیں بنتا۔ تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی 1 ٹی اسپون کے قریب نمک، اور نمک میں ہمیشہ کم ہی ڈالتی ہوں، کیونکہ اگر کم ہے تو اس کا حل ہے، لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو اس کا کوئی سلوشن نہیں بچتا۔ تو اس لیے میں اپنے سپائس میں جو ہے نا وہ نمک کم رکھتی ہوں، اس لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں، جتنی آپ کی کھانے کی کوانٹٹی اور جتنا آپ لینا چاہتے ہیں۔ تو ابھی میں نے نمک ڈال کے اس کو جو ہے وہ ڈھک کے رکھ دیا، اور یہ تقریباً میں نے اس کو 30 سے 40 منٹ تک پکایا ہے۔ اور اس کے اندر مجھے مرچیں کم لگ رہی تھی، تو میں نے اس کے اندر بلیک مرچ 4 سے 5 اور تھوڑی سی 1/2 ٹی اسپون کے قریب جو ہے دڑا مرچ ایڈ کر دی تھی، تاکہ جو ہے میرا سپائس ذرا تھوڑی سی مزے کی بنے، اور ویسے بھی دڑا مرچ جو ہے ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ تو میں نے 1/2 ٹی اسپون دڑا مرچ اور 4 سے 5 بلیک پیپر جو ہے وہ میں نے ایڈ کی تھی، اس کو ثابت مرچ۔ اور ابھی ہم جا رہے ہیں اس کا بھگار بنانے کے لیے۔ میں نے تقریباً لیا ہے 1.5 گرام کے قریب جو ہے لیا ہے میں نے آئل، اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے 1/2 پیاز، جس کو میں نے باریک سے کٹ کر لیا ہے کچھ اس طرح سے۔ اور جیسے ہی میرا پیاز جو ہے وہ فرائی ہوگا تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنا لہسن کے جوے، جو میں نے باریک باریک کٹ کر لیے تھے۔ تو اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں لہسن تو آپ کی مرضی، آپ ڈال سکتے ہیں، اگر نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن میں یہاں پہ لہسن ایڈ کروں گی۔ اور ابھی دیکھیں میرا جو ہے وہ پیاز آلموسٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس سٹیج پہ میں ڈالوں گی اس کے اندر لہسن، تاکہ جو ہے وہ لہسن بھی جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے، کیونکہ اگر میں نے زیادہ براؤن کیا پیاز تو جو ہے وہ لہسن ڈالوں گی اس کے بعد پیاز جل جائے گا۔ تو آپ کو اس سٹیج پہ آ کے تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا پیاز کا کلر زیادہ ڈارک نہ ہو، اور آپ نے لہسن ایڈ کرنا ہے۔ میں نے 2 جوے جو ہے وہ باریک باریک جو ہے وہ چوپ کر لیے تھے، جو میں نے کٹ کر لیے، زیادہ باریک نہیں، مین کے ایک سینٹرس میں بس وہ دوسرے والے ہیں، چائنی والا لہسن ہے تو اس کے بڑے بڑے سے ہیں، تو میں نے سینٹر سے کٹ کر کے 2 سلائس بنا لی ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے دال کا۔ تو اب دیکھیں جیسے پیاز کا کلر چینج ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ میرا لہسن جو ہے وہ بھی جلدی سے جو ہے اپنا کلر چینج کر لے گا۔ اور بھگار جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے پہلے سے جو ہے وہ کوئی پیاز نہیں ڈالا اور کوئی آئل نہیں ڈالا، تو اس کے لیے بھگار جو ہے اس کا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ اس کا بھگار ہے۔ اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی 3 سے 4 عدد جو ہے میرے پاس گول والی ریڈ مرچ ہے، وہ میں ڈالوں گی، اور ساتھ میں ڈالوں گی میں تقریباً 1 ٹی اسپون کے قریب زیرہ۔
اور جلدی سے میں 3 عدد میرے پاس سبز مرچ ہیں، ان کو بھی میں ہلکا سا جو ہے وہ فرائی کروں گی، اور پھر میں اپنی دال کے اندر ڈالوں گی جو آلریڈی ریڈی ہو چکی ہے۔ اور یہ دیکھیں مزیدار سی جو دال جو ہے وہ میری ریڈی ہو گئی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی، اور ضرور ٹرائی کیجیے گا اس بہت ہی مزیدار سی ڈھابا سٹائل جو ہے دال مونگ کو۔ تو انشاءاللہ آپ کو میں وہ چھلکوں والی دال بھی سکھاؤں گی۔ تو ابھی میں ایک اور انگریڈینٹس ڈالنے لگی ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر ہے، وہ ہے کسوری میتھی۔ تو کسوری میتھی جو ہے وہ میں بالکل لاسٹ پہ ڈالتی ہوں، بھگار ڈالنے کے بعد میں اس کو تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ ہاتھ پہ اچھے سے کرش کرنے کے بعد تو میں اس کو اپنی دال کے اوپر ڈالوں گی۔ اور یقین مانیں اس کو ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت دوبالا ہو جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میری ریسیپی کی جو ہے نا سب سے مین جو چیز ہے نا وہ یہی ہے کسوری میتھی۔ تو آپ بھی ضرور یوز کیجیے گا اور اپنے کھانوں کو ڈیفرنٹ بنایا کریں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔